السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے 5 ایسی باتوں کا ذکر کروں گا جو قارون کے واقعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قارون کو اللہ رب العالمین نے بڑی دولت سے نوازا تھا، بڑے خزانے اس کے پاس تھے، لیکن اس کے کبر، اس کے تکبر، اس کے گھمنڈ اور لوگوں پر ظلم زیادتی کی وجہ سے، اس کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے اس کی دولت کے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو واقعہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ذکر کروں گا قرآن کا سے، لیکن یہاں پر میں اس واقعے سے حاصل ہونے والی چند مفید باتیں میں ذکر کروں گا۔ پہلی چیز ہے کہ مال اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر خرچ نہ کیا جائے، صحیح راستے میں خرچ نہ کیا جائے، تو انسان کے لیے وہ مال وبال بن جاتا ہے اور حسرت اور افسوس کا سبب بنتا ہے۔ پھر قارون کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اگلی ویڈیو میں یا کبھی اس کا واقعہ ذکر کروں گا۔ تو چونکہ قارون نے بھی اللہ کی دی ہوئی دولت کو صحیح جگہ خرچ نہیں کیا، اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کیا اور لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی میں لگاتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا مال اس کے لیے وبال اور حسرت اور افسوس کا سبب بنا۔ دوسری چیز یہ ہے جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مال کی زیادتی اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا، کثرت سے مال دے دیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اس گھمنڈ اور اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ مال و دولت ہے یا اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہے تو اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس گمان میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اس واقعے سے جو ہمیں تیسری چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی آخرت میں سزا دینے سے پہلے دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی انسان کو اللہ کی سزا سے معمون نہیں رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسا بھی کرتا ہے کہ آخرت میں سزا دینے سے پہلے دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو نون والقلم وما یسطرون میں بھی مل جائے گا، جو باغ والوں کا واقعہ ہے وہاں بھی، اور یہاں قارون کے واقعے میں بھی آپ کو اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اپنے دشمن کے مال کو بھی کشادہ کر دے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے محبوب بندے کے لیے رزق کو تنگ کر دے۔ یہ اللہ کی ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے، اس میں ناشکری والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تحت، اپنی مشیت کے تحت رزق میں کمی اور زیادتی کرتا رہتا ہے۔ پانچویں چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس واقعے سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مال عطا کیا ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ رہے، ایک نہ ایک دن اسے ختم ہو ہی جانا ہے، چاہے وہ ہماری زندگی میں ختم ہو جائے یا ہمارے جانے کے بعد ختم ہو جائے، لیکن ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تو ہمارے لیے وہ بے سود ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تو یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنائے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔